اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں نصیب فرمائی، تو ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ اس مہینے کی مناسبت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر مبارک یہ ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جس طرح روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے بغیر آدمی کی دینی حیات نہیں سمجھی جا سکتی۔ اگر ہمارے اندر زندگی نام کی کوئی شے ہے اور ہمارے اندر کوئی اخلاق نام کی شے ہے تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، اور ہر خوبی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق آپ کو عطا فرمائے، ایسے اخلاق کسی کے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات کسی کے نہیں تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پیار اور شفقت اپنی امت سے ہے، کسی نبی کو ایسا پیار اور شفقت اپنی امت سے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر اعلیٰ درجے کا تعلق ہے، کسی اور انسان کو یہ چیز حاصل نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جس طرح انسانوں کو شامل ہے، اسی طرح حیوانات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل اور مکمل ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، میں ہوں اور میرے بعد قیامت ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور مزید نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سب سے اونچے درجے کے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، تمام امتوں میں سے تم آخری امت ہو، اور تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں، اور میرے بعد فرمایا اب کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اس بات کا عہد اور معاہدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں تمہیں نبوت عطا فرما دوں،
رسالت عطا فرما دوں، کتاب و حکمت عطا فرما دوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر فرمایا تمہارے بعد میرا پیغمبر اور میرا رسول آ جائے، یعنی آخری پیغمبر آ جائیں، یعنی محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر مبعوث ہو جائیں، شاہد عالم تشریف لے آئیں۔ تو فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بے ضرور تم ان کی مدد کرو گے۔ تو سب انبیاء علیہ الصلوۃ نے اس کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت کی تصدیق کے لیے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ تمہارے زمانہ نبوت میں اگر میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، تو پھر تم نے اپنی رسالت اور نبوت کی تشریح چھوڑ کر، اس کا سلسلہ چھوڑ کر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ان کی نبوت کو قبول کرنا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو فرمایا ان کی نجات وہ میری پیروی کے اندر تھی، ان کے لیے میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ قرآن پاک نے بڑے تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اب وہ اپنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ آگے نہیں چلا سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد اور نصرت کرنا ان کے ذمے ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائیں گے، فرمایا حاکمن عدلاً، کہ وہ حاکم بھی ہوں گے اور وہ عدل اور انصاف بھی کریں گے، اور فرمایا کہ وہ میرے دین اور میرے شریعت کی پیروی کریں گے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور ایک عرصہ تک ان کا نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اپنے زمانے کے لیے۔ اب جو اس امت کے اندر وہ تشریف لائیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور معاہدہ لیا تھا تمام پیغمبروں سے کہ تمہارے دور نبوت میں، تمہارے دور رسالت میں اگر ہمارا پیغمبر اور رسول آ جائے لا تؤمنن به ولا تنصرن، تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عملی طور پر نقشہ پیش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو ہر گھر میں داخل کریں گے۔ فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل نہ ہو، پہنچے نہ۔ ہر گھر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا، اور یہ کام کون کریں گے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ تو پہلے پیغمبر آئیں گے، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا،
اور پہلے نبی کو بھی اس لیے لایا جائے گا کہ تاکہ وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، ان پر ایمان لائے اور دنیا والوں پر واضح کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبوت لا رسالت، نہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ہے، نہ ان کے بعد رسالت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور پہلے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبع قرار دیا کہ تمہاری نجات اس چیز کے اندر ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے ورق لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے، اور مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو آپ باتیں بیان فرماتے ہیں وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں، تائیداً اور تصدیقاً۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ورق پڑھنے شروع کیے تو جب آدمی ورق پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ ورق کی طرف ہوتی ہے، اور جس کو وہ پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سنا رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ اللہ کے بندے تو پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیکھو تاثرات کیا ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع اور محبت یہ ساری چیزیں نصیب فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ذرا چیزوں کا فوراً احساس فرماتے تھے۔ جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہو رہے ہیں اور چہرے پر غصے کے آثار ہیں، تو فوراً انہوں نے وہ پڑھنا بند کیا اور پڑھنے لگے اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولی، میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور میں اللہ کے نبی کے غصے سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی فوراً اس غلطی کے اقرار اور اعتراف کی طرف آگے کہ میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے غصے کو برداشت کر سکوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت کر سکوں، فوراً اس کو بند فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، اگر وہ صاحب کتاب خود موجود ہوتے تو ان کو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پابند ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابند ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے۔ پہلے پیغمبر بھی اگر آج آ جائیں تو ان کے لیے بھی نجات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو یہودی ہیں، اس زمانے میں جو عیسائی ہیں، ہاں باوجود اس کے کہ یہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب پیغمبر ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں ان کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے، لیکن آج اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ اس زمانے کے یہودیوں کی آخرت میں نجات ہوگی، نہ اس زمانے کے عیسائیوں کی آخرت میں نجات ہوگی۔ اس لیے کہ جب ان کے پیغمبر خود اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس کے بغیر ان کی نجات نہیں ہے، تو ان کے جو پیروکار ہیں ان کی نجات اس کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی فرمائی۔ سورہ صف 28ویں پارے میں اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہیں ایک پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں۔ مبشرم برسول، رسول ایک کو کہتے ہیں، رسولین نہیں فرمایا، رسول جمع کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا میں اپنے بعد تمہیں ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں، اور فرمایا میں اس کا اس میں نامی اس میں گرامی بھی بتاتا ہوں۔ فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے، جس طرح محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، حامد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، عاقب بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ ہمارے نبی کے نام بہت سارے ہیں۔
فرمایا زمین میں میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہوا۔ محمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما دینے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی تعریف کے محتاج نہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا نامی اس میں گرامی فرمایا احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک نبی ایک رسول کی بشارت دے کے گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ خوشخبری مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے جد ہیں، میرے دادا ہیں، میں ان کی دعا کی قبولیت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کا میں نے گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کی آبادی کے لیے کوئی معلم بھی یہاں بھیج دیجیے، کوئی استاد بھی یہاں مبعوث فرما دیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو تیری کتاب پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرے اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ معمور فرما دے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا مانگی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرمائی۔ تو فرمایا کہ میں اپنے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خوشخبری مکمل ہو گئی، دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کریں، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے تمام لوگ جھوٹے ہیں۔